جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی، کیا چل رہا ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ جی الحمدللہ بیٹھے ہیں۔ اچھا، میرا سوال تھا مولانا صاحب کے لیکچرز میں سید قطب اور مولانا مودودی کے اوپر بہت زور ہوتا ہے ان کی باتوں میں، تو میں نے ان سے موٹا موٹا پوچھا تھا کہ ان دونوں نے کیا ایک سامنے حکومت بنانے کے لیے کیا طریقے تجویز جو طریقہ تھا وہ کیا تجویز کیا، وہ موٹا موٹا بتا دیں، اور کیا مولانا ان کے طریقوں سے ان کا بھی یہی ہے جو ان کی سے مولانا اختلاف کرتے ہیں اور ان کی بات سے ایگری کرتے ہیں، اگر اس پہ تمہیں روشنی ڈالنا ہے۔ یہ تو بڑا تفصیل طلب بات ہے کہ اسلام نافذ کرنا اور کسی بندے کے نظریات کی پوری طرح پہ ترجمانی۔ تو چلیں آپ کا سوال یہ ہے کہ سید ابوالعلا مودودی اور سید قطب شہید رحمہم اللہ ان دونوں شخصیات نے نفاذ اسلام یا غلبہ اسلام کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں وہ طریقہ کار بتا دیں، اور دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ آیا مولانا ان کے طریقہ کار اور طرز فکر سے متفق ہیں؟ تو وہی میں نے عرض کیا نا کہ آپ نے یہی فرمایا نا کہ ایک تو طریقہ کار واضح فرما دیں اور ساتھ یہ بھی اپنا بتا دیں کہ آیا مولانا بھی ان طریقہ کار کے ساتھ اتفاق فرماتے ہیں؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو کچھ بتایا اور پہلے بھی نیک لوگ بتاتے رہے وہ بالکل دین کے مطابق ہے، مگر وہ اس راستے کو ہم نہ چھوڑیں، یہ ماننا پڑے گا کہ وہ دراز و دور دیکھا نا کہ لمبا ہے اور انتظار کرنا پڑے گا، اس لیے نا جلد بازی سے نا ایک دوسری لائن پر چل پڑے کہ اس طرح شاید انقلاب آ جائے، مگر انقلاب نہیں آتا۔ جو مولانا نے لیکچر دیا تھا کسی زمانے میں چھپا ہوا اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، اصل راستہ وہ اس پر پھر بہت سے لوگ جو جماعت کے بڑے ذمہ دار عہدوں پر ہوتے تھے، مولانا کے بعد وہ امیر ہوتے تھے، تو بیچارے جماعت سے نکل گیا کہ یہ وہ راستہ نہیں ہے مولانا، بے شک کچھ نہ بنتا ہے، انقلاب نہ آتا ہی کوئی ہماری ذمہ داری، جیسے مولانا نے کہا تھا کہ ہم تو مزدور ہیں دیہڑی پر، ہمیں تو دیہڑی کی فکر ہے، انقلاب آتا ہی نہیں، وہ بات تھی۔ مگر جب یہ ہوا نا کہ پاکستان بنا لو، پاکستان میں ہوگا کہ لا الہ الا اللہ، جذباتی باتیں کرتے تھے، تو دماغ نے بھی سمجھا کہ شاید اس فضا سے فائدہ اٹھایا جائے، کوئی اچھے لوگ آگے چلے جائیں، مگر وہ بات صحیح ثابت رہا نہیں، کوئی اسلامی انقلاب نہ آیا، ہماری تربیت کا نظام بھی تباہ ہو گیا۔ تو میری لمبی چوڑی بات کی جائے نا اسلامی حکومت کس طرح قائم ہو، وہ دوبارہ پڑھنا چاہیے ہر آدمی کو جو دماغ سے وابستہ یہ کام کرتا، پتہ چلے کہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، جب تک لوگوں کے ذہن نہ بدلے جائیں اور زیادہ تعداد حامی نہ ہو، کس طرح اوپر سے ہم آسمان سے منگوا لیں گے اسلامی حکومت اور نافذ کر دیں۔ حکومت تو وہی بھائی کامیاب ہو سکتی ہے جس کو زیادہ تعداد دل سے پسند کرے، یہی جمہوریت ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کفر ہے شرک ہے، کفر شرک نہیں بھائی، جمہوریت آپ لوگ جو ہے اس کو اس ملک میں آنے نہیں دیتے، پہلے لوگوں کو جتا دیتے ہیں کہ ان کو جتانا ہے، ان کو شکست دینی ہے، یہ کوئی جمہوریت کا قصور ہے؟ جس طرح ہماری عدالت میں پورا ہماری تجارت حرام، ہمارا نظام انتخابی حرام، قصور نظام کا نہیں، لوگوں کی نیتوں کی خرابی، ورنہ ہر 4-5 سال بعد لوگوں کو موقع دیا جائے کہ کوئی دخل نہیں دے گا، ایمانداری سے نفع نقصان سوچ کر بندے چون لو، 2-4 چکری ایسے چلیں گے تو لوگ پاگل ہیں کہ بروں کو تنظر ہے، نہیں موقع نہیں دیتے، بالکل پیسے تقسیم کر کے کئی طرح کے پریشر ڈال کے ووٹ لے لیتے ہیں، بعد میں کبھی لوگ چیزیں بولتے ہیں۔ تو وہ جو مولانا کہا نا پمبر اسلامی حکومت کس طرح کا ہے اس کو پڑھنا، اور ان کے سوال کا دوسرا حصہ کہ آیا ان کے اس طریقہ کار سے جو انہوں نے واضح فرمایا آپ متفق ہیں؟ شرعی بھی ہے، عقلی بھی ہے، ٹھیک ہے کہ پہلے لوگوں کے نظریات تبدیل کرو، ان کو ہم خیال بناؤ، مگر یہ کام مشکل ہے، بندوں کو اپنا ہم خیال بنانا کو آسان بات واضح ہوگی سر؟ اللہ کے کئی پیغمبر گزر گئے جن کو ایک انچی نہیں گیا، یہ کوئی آسان بات نہیں، ساری عمر کھپا دینی ہے، کوئی مانے نہ مانے کام ٹھیک طریقے سے کرنا۔ جزاکم اللہ واسع الجزا۔ یہ انڈونیشیا